السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 15 اپریل اور بدھ سن ہے 2020۔ امپورٹنٹ چیزیں چل رہی ہیں، کرونا کے حوالے سے چل رہی ہیں چیزیں، کچھ لاک ڈاؤن میں کمی آئی ہے، وہ اس پر بات کریں گے۔ بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے DGISI سے، پرائم منسٹر عمران خان کی۔ وہ اس کی کچھ آپ کو سٹوری کہ کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ بڑی خبر تو وہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کچھ کہا پرائم منسٹر سے، پرائم منسٹر اس کو سن رہے ہیں اور اس پر رسپونڈ بھی کر رہے ہیں، اور بڑا پازیٹیو انہوں نے اس پہ رسپانس کیا، جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ذکر اپوزیشن کا بھی کریں گے، میں اپنی ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، لیکن آج مزید آپ سے شیئر کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے اس میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اپوزیشن جب پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتی ہے تو اوکے کرتی ہے، بعد میں جب آتے ہیں تو پھر ذرا بات اور انداز میں کرتے ہیں اور چونٹیاں بھی کاٹتے ہیں، پرائم منسٹر کو طنز کے تیر بھی چلاتے ہیں۔ میڈیا بھی اس میں بہت سارا رول پلے کر رہا ہے، خاص طور پر جو پرو نون لیگ میڈیا ہے، جس میں جنگ اور جیو گروپ ہیں، کیونکہ شکیل الرحمان صاحب جو جنگ اور جیو کے ابو جان ہیں وہ بھی اس میں گرفتار ہیں، اور یہ ساری کہانی آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا۔ اور دوسری طرف جو کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے اس وقت، وہ بہت وہ خوفناک ہے۔ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے اور اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ میڈیا کرونا پر توجہ دیے ہوئے اس لیے وہ کوئی بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف وہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں آج میرے اس میں جو میں آپ کے ساتھ جو نشست کر رہا ہوں اس میں آپ سے بات کروں گا، اور بڑی بھیانک ساری یہ صورتحال ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر سے یہ کہا تھا کہ ظفر مرزا صاحب جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے، ہم نے ان سے 5 سوال پوچھے ہیں اور انہوں نے جواب نہیں دیے۔ ہٹانے کی بات کہی تھی، لیکن اٹارنی جنرل صاحب کی ریکویسٹ پر انہوں نے اپنے فیصلے میں ان کا نام ہٹا دیا تھا۔ پرائم منسٹر نے کابینہ کی میٹنگ میں انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا ڈاکٹر ظفر مرزا پر، اور ڈاکٹر ظفر مرزا سے کہا کہ آپ ایک انتہائی غیر سنجیدہ آدمی ہیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ سے 5 سوال پوچھے تھے تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کو ان سوالات کے جواب دیں۔ کابینہ کے دوسرے اراکین سے بھی پرائم منسٹر نے یہی بات کہی کہ آپ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے حوالے سے جو بھی ان کو ڈیٹا چاہیے، جو بھی ان کو مواد چاہیے، آپ ہر طریقے سے جو بھی وہ سوال کریں آپ ان کو مطمئن کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے اس بات کا بھی نوٹس لیا، یہ سوشل میڈیا پر یہ اس طرح کی کہانی چل رہی ہے کہ جی کرونا تو پوری دنیا میں آیا ہے، یہ بتائیں UK کے چیف جسٹس نے کوئی سو موٹو لیا، امریکہ کے چیف جسٹس نے کوئی سو موٹو لیا، صرف پاکستان کے چیف جسٹس نے سو موٹو لیا؟ درست کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے اگر سو موٹو لیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر جو تمام ان کے ادارے ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں، وہاں پر سسٹم آف گورننس وہ رن کر رہا ہے جو کئی دہائیوں سے وہ اس کے پنجے اس سسٹم کے گڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا الزام لگتا ہے تو وہ لوگ خود استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، پاناما پیپرز پر جب نام آئے کچھ لوگوں کے تو کئی ممالک ہیں جن کے وزرائے اعظم نے استعفے دے دیے، جہاں پر سسٹم موجود تھے وہاں پر کوئی کسی سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا، اس لیے کہ وہ لوگ خود چلے گئے اخلاقی طور پر، اور یہاں پر خون چوستے ہیں، لوٹتے ہیں، پھر بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہاں پر تو مورل کرائمز میں بھی اگر ملوث ہو جائیں اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم آپ کی لیڈرشپ کے حقدار ہیں، اور جیتتے ہیں اور بنتے ہیں۔ تو ان حالات میں اب اگر پاناما کا وہ سپریم کورٹ نوٹس نہ لیتی، JIT نہ بنتی، تو نواز شریف صاحب سے جان چھوٹ سکتی تھی اس ملک کی؟ مجھے آپ بتائیں، وہ جو لندن میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ بہت سارے لوگوں کے ہیرو ہیں۔ یہ بہت سارے مسلم لیگ یعنی ایونس فیلڈ اپارٹمنٹس کا پیسہ کہاں سے آیا جواب نہیں ہے۔ اقامہ، والد بیٹے کا اقامہ لے کے کمپنی کا اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، میں دوبارہ اس میں نہیں جانا چاہتا،
نہیں، وہ کہا مریم نواز نے کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور وہ ساری پراپرٹی نکلے، کوئی شرمندگی ہے ان کو یہاں پر آپ کے؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ پرائم منسٹر عمران خان نے FIO کو کہا کہ ان چوہوں کو پکڑے جو پھر اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیمپین، پاکستان کی فوج کے خلاف کیمپین، ایک بڑی کہانی۔ تو بہت جلدی پکڑے جائیں گے وہ سارے، یہ جو ٹرینڈنگ کرتے ہیں، یہ جو بناتے ہیں اس طرح کے فکرے، اور پاکستان کی عدلیہ کو انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ پرائم منسٹر کی آج DGISI سے جنرل فیض سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بڑی تفصیلاً ان کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں جنرل فیض نے ان کو بتایا، سب کچھ بتایا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اور جو میری اطلاع ہے اس میں جو کرپشن کے خلاف جو پرائم منسٹر نے جس مضبوطی سے قدم اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کنسنسس تھا اس پہ کہ بالکل وہ ہونا چاہیے، لیکن پریورٹیز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور پرائم منسٹر عمران خان اور وہاں پر جو مقتدر ادارے ہیں، جو ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق، میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ پرائم منسٹر نے بالکل اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کا فیصلہ کیا، اور جو لاک ڈاؤن اور اس کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہے اس میں مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ 98% جو معاملات ہیں وہ پرائم منسٹر نے اپوزیشن سے مل کر طے کیے ہیں، صرف 2% ایسے ایشوز ہیں جن پر کوئی جھگڑا یا کوئی اختلاف رائے تھا۔ اور مراد علی شاہ صاحب نے تعریف کی ہے عمران خان کی کہ انہوں نے وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، یہ بھی اتفاق ہوا ہے اس میٹنگ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ کیونکہ کرونا جو ہے وہ خوفناک صورت اختیار کر سکتی ہے، ایک خدشہ ہے، تو اس خدشے کے پیش نظر یہ ہو سکتا ہے کہ جو لون کمیشن کی رپورٹ ہے یا جو یہ شوگر کی رپورٹ ہے، یہ 2 ہفتوں 3 ہفتوں کے لیے اس کو فائل کو جہاں پر یہ پڑی ہے وہیں پر پڑی رہے، اور مزید موقع دیا جائے انویسٹیگیشن کا، کیونکہ دفاتر بند ہیں کرونا کی وجہ سے، اور لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں اس حوالے سے، بہت سارے لوگوں سے رابطے نہیں ہو پا رہے، بہت سارے لوگوں سے جو گفتگو یا جو فیکٹس چاہیے اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو انکمپلیٹ کچھ نہیں چاہیے۔ پرائم منسٹر یہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے سے رابطہ نہ ہو، تو پھر تو ظاہر ہے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا ملزم کو، تو فیکٹس پرائم منسٹر نے کہا وہ لے کے آئیں۔ میں انتظار کر سکتا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا میں مہینہ انتظار کر سکتا ہوں، لیکن مجھے فیکٹس پر فیصلہ کرنا ہے، اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ جہانگیر ترین ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس پر اب جو میڈیا ہے آپ سب جانتے ہیں، جس کو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ فیک میڈیا کہتا ہے، تو یہاں پہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میری کیا اوقات ہے، وہ تو صدر ہی کہہ سکتا ہے، ہم سے تو وہ سب سینئر ہیں، بڑے بڑے گروپوں میں، ہمیں تو خیر وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور لیکن وہ بس وہ اب کہانی شروع ہو گئی کہ جی کمپرومائز ہو گیا، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ جی اگر FIA کی رپورٹ آ گئی تو ہم صحافت چھوڑ دیں گے، انہوں نے کوئی صحافت نہیں چھوڑی، زبردست کالم لکھ رہے ہیں، پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ پھر ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، نہیں ختم، نواز شریف صاحب تو نہیں آئے، اور نہ ان کی صحافت ختم ہوئی، نہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہوئی۔ بہرحال یہ ایک پوری کیمپین اب چلائی جا رہی ہے کہ جی عمران خان بھاگ گیا ہے، عمران خان دوڑ گیا ہے، اور یہ رپورٹس جو ہے نا وہ مؤخر ہو رہی ہیں، اور اوپر سے وہ شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بات کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے شیخ رشید ایک بڑی زبردست شخصیت ہے، ان کو ہمیشہ ایک فکرہ چاہیے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے وہ کہتے ہیں دیر از اے فیس، آلویز دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس۔ اچھا، اب یہی ایک فکرہ چاہیے ان کو جو وہ بس بولیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، ایک انتہائی سینئر جج نے ایک فنکشن میں میرے سامنے یہ بات کہی، شیخ صاحب وہ فکرے بولتے ہیں اور پھر فکروں کے ارد گرد وہ اپنا پورا آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا مثال کے طور پہ جیسے وہ بولتے ہیں دیر از آلویز اے فیس بیہائنڈ اے کیس۔ تو میں اس لیے شیخ صاحب میرے بڑے محترم ہیں، سچی بات ہے، اور میں انہیں پسند بڑا کرتا ہوں جو ان کے بیانات ہیں، تو اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ چیز جو ہے یہ شاید کرونا کی وجہ سے جو انویسٹیگیٹرز کو پرابلم ہے، کچھ ٹائم اس میں مزید دے دیا جائے انویسٹیگیٹرز کو کہ آپ ایک مضبوط جو فورینزک ہے
وہ آپ کر کے لائیں۔ دوسری جانب جو میں نے آپ سے کہا کہ کشمیر کے اندر اچھا یہاں ایک بات ڈومیسٹک میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج جو مراد علی شاہ صاحب نے بات کہی ہے کہ جی باڈیز آ رہی ہیں، 100 باڈیز آ رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، ایک ایسی پکچر کھینچنے کی کوشش کی ہے جو کہ غلط ہے۔ ڈاکٹر سمی جمالی نے ہی اس کو کہہ دیا، یہ عام آدمی بھی کہتے ہیں کہ جی یار یہ بندے تو بہت مر رہے ہیں نا، اور بھائی بندے اگر مر رہے ہیں تو قبرستانوں میں دفن ہونے چاہیے نا، گلی محلوں میں آہو بکا ہونی چاہیے نا، کہاں پہ مر رہے ہیں بندے؟ الحمدللہ ابھی تک وہ وبا اس طرح سے نہیں پھیلی، اور دیکھیں یہ جو لاک ڈاؤن تھوڑا سا ایز کیا ہے یہ کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کون لاکھوں کروڑوں لوگوں کو وہ خوراک پرووائڈ کرے گا؟ اب دیکھیں سندھ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس میں انہوں نے سندھ حکومت سے سوال کیا تھا کہ آپ نے کہتے ہیں کہ 12 ارب روپے کی ہم نے امداد دی، کھانا دیا، راشن دیا، یہ 12 ارب کا راشن آپ نے کہاں سے خریدا، کس پرائس پہ خریدا، کیا کیا چیز تھی جو آپ نے خریدی، کس کو بانٹا، کس نے بانٹا، کیا کرائٹیریا تھا جس میں آپ نے لوگوں کو چنا؟ اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ لکھا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کسی بھی چیز کا سوال نہیں، کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ لاک ڈاؤن جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہ اربوں روپے اور مزید، مجھے وہ سید سجاد علی شاہ صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں وہ یاد آ رہے ہیں جب وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ایک لاڑکانہ کے ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے بات ہوئی تو فریال تالپور صاحبہ کا ذکر آیا تو انہوں نے ایک کامنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ڈائم بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، اور یہ 80 کروڑ روپیہ ڈیولپمنٹ کے نام پر لاڑکانہ میں ڈیولپمنٹ کے نام پر آپ نے کھا لیا، کہاں لگا ہوا ہے لاڑکانہ میں وہ 80 کروڑ روپیہ مجھے دکھا دیں۔ تو بھائی یہ جو معاملہ ہے یہ اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ظفر مرزا صاحب جی کا جانا ٹھہر گیا اور سپریم کورٹ کو سن رہے ہیں عمران خان، اور یہ اگلے 1-2 دنوں میں وہ تبدیلی ہونے والی ہے، لیکن خدا را پرائم منسٹر صاحب دوبارہ راجہ عامر کیانی کو وزیر صحت نہ لگا دیجیے گا، اس لیے کہ پھر تو اس کا کوئی پرپز ہی نہیں ہوگا۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، میڈیا جو ٹیکٹکس کر رہا ہے، جس طریقے سے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ پر ملبہ ڈالتا ہے، اس کے باوجود قوم آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ صحیح ڈیسیژن لیں، اور وہ جو پہلے آپ نے کرپشن کے چارجز پہ نکالے آپ دوبارہ انہیں کوئی اہم رسپانسبلٹی نہ دیں۔ میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔